پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو۔ علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو۔ نیزے پہ سر رکھ کر حضرت نے یوں سنایا کلام اللہ، نیزے پہ سر رکھ کر حضرت نے یوں سنایا کلام اللہ۔ فرشتے بھی ہوئے حیران، تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ معزز سامعین، رمضان المبارک کا مہینہ اپنی آب و تاب کے ساتھ چل رہا ہے۔ ہر طرف نیکیاں ہی نیکیوں کا موسم ہے۔ ہر طرف مسجدیں مسلمانوں سے آباد دکھائی دے رہی ہے۔ اس لیے مناسبت سمجھتا ہوں کہ رمضان کے اندر جو سب سے زیادہ خصوصیت رمضان کو حاصل ہے وہ قرآن کریم کی وجہ سے ہے۔ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو روزہ بعد میں رکھا جاتا ہے، پہلے قرآن پڑھا جاتا ہے، پہلے تراویح پڑھی جاتی ہے۔ اسی لیے کیوں کہ قرآن کریم رمضان کے مہینے میں نازل ہوا ہے، تو رمضان کو قرآن کے ساتھ ایک انسیت ہے، ایک خصوصیت ہے قرآن کی۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کو قرآن بھی کہا ہے، اس کو کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے، اس کو کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ کتاب رائٹنگ یعنی لکھنا، قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ کلام اللہ اسپیکنگ یعنی بولنا۔ اسی طریقے سے قرآن کو قرآن بھی کہا جاتا ہے، ریڈنگ پڑھنا، تو قرآن کو قرآن بھی کہا جاتا ہے، کتاب اللہ بھی کہا جاتا ہے، کلام اللہ بھی کہا جاتا ہے کہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کی کتاب ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ کا کلام بھی ہے۔ گویا کہ اللہ نے اس کو بولا ہے، یہ اللہ کی گویائی ہے، یہ اللہ کی منشا ہے، اسی لیے اس کو کلام اللہ کہا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہم قرآن کو اپنی زندگی میں لائیں تو ہمیں پتہ لگے گا کہ قرآن ہمارے لیے ایک دستور ہے، قرآن ہمارے لیے ایک قانون ہے، قرآن ہمارے لیے ایک ضابطۂ حیات ہے، قرآن ہمارے لیے ایک دستاویز ہے کہ جب ہم قرآن کھولیں گے، جب ہم قرآن پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن ہمیں سکھانا کیا چاہتا ہے۔ میرے دوستو، آج ہم بڑے ڈنکے کے ساتھ اور ڈنکے کی چوٹ کے ساتھ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ اس جیسی کتاب دنیا کے اندر موجود نہیں ہے۔ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جب سے نازل ہوا ہے آج تک قرآن کریم میں کوئی رد و بدل نہیں ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ جتنی آسمانی کتاب ہے سب بدل گئی ہے، سب کے حروف، سب کے اوراق، سب کے ترجمے بدل گئے ہیں، لیکن قرآن واحد ایک ایسی کتاب ہے کہ جو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اوپر نازل کی تھی، آج تک وہ ویسی ہی کتاب ہے۔ میرے دوستو، اگر قرآن کریم کو کسی نے بدلنا چاہا وہ تو اس دنیا سے مٹ گیا، وہ تو اس دنیا سے نیست و نابود ہو گیا، لیکن قرآن کریم
آج تک اسی حالت میں، آج تک اسی شکل میں محفوظ ہے۔ کیوں؟ اللہ اعلان کرتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ میرے دوستو، اللہ نے اس قرآن کی حفاظت کس طریقے سے کی ہے؟ قرآن کو قاری پڑھ کر سناتا ہے، قرآن کی تشریح مفسر کر کے بتاتا ہے، قرآن کا مطلب محدث بتاتا ہے۔ ان تمام لوگوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے۔ میرے دوستو، ہم اپنے دل سے مانتے ہیں اور سچے دل سے مانتے ہیں کہ قرآن ہماری کتاب ہے، قرآن کے اوپر ہمارا یقین ہے، قرآن کے اوپر ہمارا ایمان ہے، قرآن ہمارے ایمان کا جز ہے، قرآن ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اگر اس دنیا کے اندر ہمارے رہتے ہوئے قرآن کریم کو کوئی کچھ کہے گا یا قرآن کی شان میں گستاخی کرے گا تو پھر میرے دوستو ہمارا زندہ رہنا بیکار ہے۔ ہمیں اس وقت مر جانا چاہیے، اس وقت ہمارے ایمان کو غیرت آنی چاہیے۔ اگر کوئی ہماری کتاب کے خلاف، ہمارے قرآن کے خلاف کوئی ایک لفظ بولے گا تو ہم اس کی زبان کھینچ لیں گے۔ کوئی قرآن کے خلاف نگاہ اٹھا کر دیکھے گا، ہم اس کی آنکھوں کو نوچ لیں گے۔ یہ ایمان کا ہمارا یہ جذبہ ہونا چاہیے، تبھی اللہ تبارک و تعالی نے ایسے ہی لوگوں کے ذریعے قرآن کریم کی حفاظت کی ہے۔ میرے دوستو، اگر ہم قرآن کی حفاظت نہیں کریں گے، اگر ہم قرآن کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اس بات کے اوپر قادر ہے کہ وہ ہماری جگہ دوسری قوم کو لا کر کھڑا کر دے گا اور اس قوم کے ذریعے سے قرآن کی حفاظت کروائے گا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ وقت کا ایک ظالم و جابر بادشاہ جس کو دنیا حجاج بن یوسف کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حجاج بن یوسف ایسا ظالم بادشاہ گزرا ہے، ایسا جابر بادشاہ گزرا ہے کہ جس کے ظلم کی داستاں آج تک تاریخ کے اوراق میں قلم بند ہے، کہ جس کی تلوار سے ہزاروں صحاباؤں کا خون بہا ہے، سینکڑوں علماء کا خون بہا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اس ظالم بادشاہ سے ایک ایسا کام لیا ہے کہ جس کو رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ حجاج بن یوسف کے زمانے میں بنی اسرائیل کے یہودی کے کچھ لوگ آتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں سے کھانا مانگا تو ان کی قوم نے کھانا دینے سے انکار کر دیا۔ فَأَبَوْا أَن يُضَيِّفُوهُمَا، سورہ کہف کے اندر یہ بات موجود ہے، قرآن کریم کی یہ الفاظ موجود ہیں۔ تو بنی اسرائیل کی ایک جماعت آتی ہے اور حجاج بن یوسف سے یہ بات کہتی ہے کہ آپ قرآن کریم کے زبر زیر اور نقطے وغیرہ لگوا رہے ہو، آپ سے ہماری ایک درخواست ہے، وہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم کا لفظ ہے فَأَبَوْا، آپ اس کو بدل دیں، با کا نقطہ ہٹا دیں اور اس کی جگہ تا کر دیں۔ مطلب کیا ہوگا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس گئے تو انہوں نے کھانا مانگا تو بنی اسرائیل کی قوم نے کھانا دے دیا۔ یہاں یہودیوں کو اپنی بے عزتی، اپنی ذلت اور اپنی ہار محسوس ہو رہی ہے کہ جب تک قرآن رہے گا ان یہودیوں کی بے عزتی، ان یہودیوں کی ضلالت
پوری دنیا کے سامنے آئے گی کہ انہوں نے ایک نبی کو کھانا دینے سے انکار کر دی۔ تو جب حجاج بن یوسف نے یہ بات سنی، اس بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو صف میں کھڑا کر دیا، سب کو لائن سے لگا دیا اور اپنی تلوار نکالی اور یہ بات کہی کہ جس قرآن کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالی نے خود لی ہے تو میں کون ہوتا ہوں کہ اس قرآن کریم کے ایک نقطے کے بدل دوں، باقی جگہ طے کر دوں۔ لہٰذا حجاج بن یوسف اپنی تلوار لاتا ہے اور پوری جماعت کو ایک ساتھ ایک ہی وار میں سب کے سر قلم کر دیتا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے دوستو، بتانے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایمان والے قرآن کی حفاظت نہیں کریں گے، قرآن کو نہیں پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کے اوپر قادر ہے کہ ہماری جگہ کسی دوسری قوم کو کھڑا کر دے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج ہمارے پاس وقت ہے، آج ہمارے پاس سب چیز موجود ہے، اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے بچوں کو پڑھا کر اس قرآن کریم کی حفاظت کروا سکتے ہیں۔ میرے دوستو، ہم قرآن کریم کو اپنے گھروں کے اندر رکھتے ہیں لیکن ہم اس کو پڑھتے نہیں۔ قرآن کریم کو دیکھے ہوئے مہینہ گزر جاتا ہے لیکن ہمارے گھر کے اندر ٹی وی روز آن ہوتا ہے اور تمام طرح کی چیزیں ہمارے گھروں کے اندر موجود ہیں، لیکن ہم قرآن کریم کو نہیں پڑھتے۔ حالانکہ قرآن کریم کو تو اللہ نے اس لیے نازل کیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو پڑھیں، ہم قرآن کریم کو سمجھیں، ہم قرآن کریم کو سنیں۔ یہ قرآن ہی ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا پڑھنا بھی عبادت ہے، جس کا دیکھنا بھی عبادت ہے، جس کا پڑھانا بھی عبادت ہے، جس کا سمجھنا بھی عبادت ہے، جس کو محفل میں سننا بھی عبادت ہے۔ کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو دیکھنے سے عبادت کا ثواب ملتا ہو، کوئی کتاب ایسی نہیں ہے کہ جس کو پڑھنے سے ثواب ملتا ہو۔ یہ صرف قرآن کی خاصیت ہے۔ لیکن میرے دوستو، بڑے درد کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ آج ہم قرآن کریم کو کھولتے نہیں ہیں، آج ہم قرآن کریم کو پڑھتے نہیں ہیں، تو ہمیں کیسا پتہ لگے گا کہ قرآن ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، قرآن ہماری زندگی کس طریقے سے دیکھنا چاہتا ہے۔ جب ہم یہ بات کہتے ہیں اور بڑے ڈنکے کی چوٹ سے یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اگر کوئی قرآن کریم جیسی ایک آیت بھی پیش کرنا چاہے تو پوری دنیا کے لوگ ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں اور قرآن کریم جیسی ایک آیت پیش کر کے دکھا دے، وہ پیش نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم کا چیلنج 1400 سال سے پہلے اور جب تک قیامت تک نہیں آئے گی، اس وقت تک یہ چیلنج رہے گا قرآن کا کہ کوئی اس جیسی ایک آیت پیش کر کے دکھا دے، نہیں دکھا سکتے۔ تو اس لیے میرے دوستو، آج ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھتے۔ ہمیں قرآن کب یاد آتا ہے کہ جب ہم اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں، اس کو جہیز میں دینے کے لیے ہمیں قرآن یاد آتا ہے۔ جب ہم کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو ہمیں قسم کھانے کے لیے قرآن یاد آتا ہے۔ لیکن زندگی کے ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں قرآن یاد کیوں نہیں آتا؟ یہ قرآن ہمیں بزنس کے اندر یاد کیوں نہیں آتا؟ یہ قرآن ہمیں دفتر کی کرسی پر یاد کیوں نہیں آتا؟ یہ قرآن ہمیں کمپنی کے اندر یاد کیوں نہیں آتا؟ اس لیے کہ ہمیں قرآن سے محبت نہیں ہے، ہم صرف اپنی زبان سے کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سے محبت ہے، حالانکہ ہمارے کردار، ہمارے اعمال، ہمارے افعال ایسے ہونے چاہیے
کہ غیر ایمان والوں کو لگے کہ بھئی یہ جو ایمان والا ہے اس کو قرآن سے محبت ہے، لیکن پتہ کیسے لگے گا کہ قرآن سے محبت ہے؟ کہ سیدنا امام حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنے گھر کے اندر تشریف رکھتے ہیں، ان کے یہاں پر ایک مہمان آتا ہے، تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ اپنی باندی سے کہتے ہیں کہ آپ ذرا مہمان کے لیے کھانا لے کر آ جائیں۔ وہ باندی جاتی ہے، کھانا گرم کر کے لاتی ہے، لیکن جیسے ہی لاتی ہے تو اس کا پیر کسی چیز میں اٹک جاتا ہے جس سے وہ گر جاتی ہے، اور جو ہاتھ میں سبزی سالن ہوتا ہے وہ بھی گر جاتا ہے، اور اس کی چھینٹیں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے کپڑوں کے اوپر آ جاتی ہے۔ جب سالن گرم ہوتا ہے کپڑوں کے اوپر لگتا ہے یا جسم کے اوپر لگتا ہے تو جسم جلتا ہے۔ تو جیسے ہی سالن کی چھینٹیں پڑی تو امام حسن رضی اللہ عنہ نے اس کو غصے کی نگاہ سے دیکھا، تو یہ باندی سمجھنے لگی کہ میری غلطی کی وجہ سے حضرت کو غصہ آ گیا، لیکن اس باندی کو معلوم تھا کہ امام حسن رضی اللہ عنہ کی زندگی پوری قرآن کے مطابق ہے، ان کا ہر عمل، ان کا ہر فعل قرآن کے مطابق ہے۔ تو جیسے ہی امام حسن کو اس نے غصے کی حالت میں دیکھا تو قرآن کریم کی وہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ جو لوگ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ تو امام حسن جب یہ آیت سنتے ہیں تو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ وہ باندی آگے قرآن پڑھتی ہے وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ امام حسن رضی اللہ عنہ اس کے قرآن کے یہ الفاظ سنتے ہیں، اس کو معاف کرتے ہیں، اور باندی آگے قرآن کی آیت پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین، کہ اللہ احسان کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ تو امام حسن رضی اللہ عنہ اس کو آزاد کر دیتے ہیں۔ یہ ہے قرآن کے ساتھ لگاؤ، یہ ہے قرآن سے محبت، یہ ہے ہر عمل قرآن کے مطابق ہونا، کہ ایک ہی پل میں غصہ آیا لیکن جیسے ہی قرآن کی آیت سامنے پڑھی گئی فوراً اس غصے کو پی گئے، فوراً اس کو معاف کر دیا اور اسی لمحے میں اس کو آزاد کر دیا۔ تو اسی لیے میرے دوستو آج اس بات کی بڑی سخت ضرورت ہے کہ ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی بنا لیں، ہم قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، کہ جس طریقے سے صحابہ کرام نے قرآن سے محبت کر کے دکھائی ہے۔ صحابہ کرام جہاں بھی جاتے تھے کامیابی ان کے قدم چومتی تھی۔ جب صحابہ کرام کو قرآن جیسی کتاب ملی، قرآن جیسی نعمت ملی تو صحابہ کرام خوشی سے جھوم اٹھے۔ صحابہ کرام کا خوشی کا ٹھکانہ نہیں رہا۔ لوگوں نے پوچھا کہ آپ کیوں خوش ہو رہے ہیں؟ تو صحابہ کرام نے جواب دیا تھا آج ہمیں ہماری کامیابی کی ضمانت مل گئی، آج ہمیں ہماری کامیابی کی گارنٹی مل گئی۔ ہم قرآن کھولتے جاتے ہیں، ہم قرآن پڑھتے جاتے ہیں اور کامیابی ہمارے قدم چومتی جاتی ہے۔ اس لیے میرے دوستو صحابہ کرام نے کبھی ہار نہیں مانی، صرف اس لیے کہ ان کے دل کے اندر قرآن کی محبت تھی، ان کے دلوں کے اندر قرآن کا شغف تھا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام تھا۔ آپ کو ہزاروں واقعات ملیں گے صحابہ کرام کے ایسے کہ انہوں نے قرآن پڑھ کر پوری دنیا کو فتح کر لیا ہے۔ کفار و مشرکین یہ بات کہتے تھے کہ جب صحابہ کرام قرآن پڑھو تو تم شور مچایا کرو لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب ہو جاؤ۔ میرے دوستو کفار اور یہ مشرکین اور یہ دنیا کے جتنے بھی غیر ایمان والے ہیں کتنے ہی شور مچا لیں،
اور کچھ بھی کر لے یہ ہمارا بال بیکا نہیں کر سکتے جب تک ہماری زندگی میں قرآن رہے گا، جب تک ہم قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھتے رہیں گے، جب تک ہم قرآن کو اخلاص کے ساتھ پڑھتے رہیں گے۔ صحابہ کرام نے کر کے دکھایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی خود اعلان کرتا ہے کہ ہم نے تو مسلمانوں کو دنیا کے اندر جو بھیجا ہے، ہم نے مسلمانوں کو بادشاہ بنا کر بھیجا ہے، ہم نے تو مسلمانوں کو دوسری قوموں کے اوپر غالب کرنے کے لیے بھیجا ہے۔ میرے دوستو، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کی بادشاہت میں رہ کے کام کرے، یہ مسلمانوں کی شان کے خلاف ہے۔ لیکن یہ ہماری غلطی ہے کہ آج ہم دوسروں کی ماتحتی میں رہتے ہیں، یہ ہماری بد کمزوری ہے، یہ ہماری احساسی ہے کہ آج غیر لوگ ہمارے اوپر حکومت کرتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ آج ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ بتاؤ میرے دوستو، دل پہ ہاتھ رکھ کر ہم خود سوچیں کہ ہمارا تعلق قرآن سے کتنا ہے، ہماری محبت قرآن سے کتنی ہے، ہم خود دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچیں۔ میرے دوستو، قرآن آج بھی اعلان کرتا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ کہ تم ہی سر بلند رہو گے، تم ہی باعزت رہو گے، تم ہی بادشاہ رہو گی، بشرطے کہ تم سچے پکے ایمان والے بن جائیں۔ اور سچے پکے ایمان والے ہم تب ہی بنیں گے جب قرآن ہماری زندگی میں ہوگا، ہمارا ہر عمل قرآن کے مطابق ہوگا۔ تو اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ ہم آج سے عہد کر لیں کہ جو حضرات قرآن پڑھنا جانتے ہیں وہ قرآن کریم کو روز پڑھیں گے، چاہے 2 منٹ پڑھیں، چاہے 5 منٹ پڑھیں، چاہے 1 رکوع 2 رکوع پڑھیں، لیکن روز پڑھیں گے۔ اور جو لوگ قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتے وہ عہد کر لیں اس بات کا کہ ہم قرآن کریم کو پڑھنا سیکھیں گے۔ تو سیکھیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جن حضرات نے سنت